باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ورلڈ انگیج ایشوز کے لحاظ سے ہسٹوریکل کنسپریسی ایونٹس اور سچویشن کے لحاظ سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے برادر ملک اسلامی ملک ترکی میں جو ہے اسلام عوام بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہے۔ ساؤتھ ترکی میں جو ہے نا 17 صوبوں میں اور 60 شہروں میں آگ لگ چکی ہے، جنگلات میں آگ لگی لیکن متاثر شہر بھی ہو رہے ہیں۔ ہوٹلز اور دریا اور راستے اور ماحول، بارش کا نظام، گرمی کی شدت میں اضافہ۔ لیکن جو واقعات کے پیچھے جو امور کار فرما ہوتے ہیں، جو عزائم کار فرما ہوتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ شیطانی تباہی کی جنگ ہے جو مسلمانوں پر مسلط ہے۔ میں نے اپنی پچھلی پوسٹ میں واضح کر دیا تھا کہ اصل حملہ جو ہے نا جی کہ 7واں مہینہ رجب کا ہے۔ 27 رجب کو جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آسمان پر گئے معراج پر، اور کل انبیاء علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو نماز پڑھائی، امامت کی، نماز کی جو ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر حملہ ہے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہے، اور آگ ترکی میں لگائی ہے۔ کیا بات ہے! آسٹریلیا میں آگ ہو یا کیلیفورنیا امریکہ میں آگ ہو، حملہ انبیاء علیہ السلام پر ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پچھلی پوسٹ میں نے ذکر کیا ہے کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس کا انڈیا کا دورہ کیا ہے، اور بڑی سوشل میڈیا پر بےہودہ اور بے بنیاد پوسٹیں جو ہیں آ رہی ہیں جی، بھارت یہ کر دے گا بھی، بھارت وہ کر دے گا، بھارت وہ کر دے گا۔ ایک پوسٹ یہ بھی ہے کہ تمام ایمبیسیز جو ہیں جی وہ آپ کشمیر منتقل کر دیں۔ اچھا، کشمیر کوئی اتنا بڑا وہاں پہ کوئی شہر نہیں ہے، کوئی وہ بمبئی کی طرح، مدراس کی طرح، کلکتہ کی طرح یا دلی کی طرح کوئی مطلب ہے حکومتی شہر نہیں ہے، سمندر کے نزدیک ساحلی شہر نہیں ہے، معاشی اور اقتصادی شہر نہیں ہے۔ تو کشمیر میں تمام سفارت خانے منتقل کرنے کی یہ کیا پوسٹ آئی سوشل میڈیا پر جو ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ دیکھو، ایمبیسیز میں سفیر ہوتے ہیں، تو سفیروں کو یا سفارت خانوں کو کشمیر میں منتقل کرنا، جب بھارت نے 2019 میں 5 اگست کو لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، یہ لگایا تھا، کشمیر سیز ہے، اور سارے جو ہے سفارت خانے کشمیر میں منتقل کر دو۔ اچھا، امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھارت کو بولے کہ آپ سارے سفارت خانے جو ہے کشمیر میں منتقل کر دو؟ میرے خیال امریکہ کے مفاد میں بھی یہ بات نہیں ہے، اور امریکہ اپنے مفادات کے مطابق بات کرتا، عام آدمی بھی یہ بات سوچ سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ کیسے لگا دی گئی، بے بنیاد پوسٹ جو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور اللہ کے جو پیغامبر تھے، میسنجر تھے اور سفیر تھے اس زمین کے اوپر، اور اس کا پیغام لے کر جو ہے اس زمین پر آئے، پیغام پہنچانے والے تھے۔ اصل دشمنی آدم علیہ السلام سے، پہلے نبی سے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ دشمنی تو انبیاء علیہ السلام سے ہے، جو اللہ کا پیغام زمین پر ارسال کرنے آئے، صحیفے ان پر نازل ہوئے، وہ اللہ کا مراسلہ پہنچاتے تھے، اللہ کی آیات پہنچاتے تھے، اللہ کا پیغام ارسال کرتے تھے، وہ اللہ کے سفیر تھے، میسنجر تھے۔ تو وہ جناب والا کشمیر میں منتقل کر دو، یعنی جنگ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کے خلاف جنگ ہے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف جنگ ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف
جنگ ہے، اور شیطان کی یلغار ہے، شیطانی نظر نہ آنے والی جو ہے یہ نیٹ ورک کی جو یہ آگ ہے۔ سفیر جی سارے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے نا منتقل کر دو، اور جتنے سفارت خانے ہیں۔ اور پھر ہمارے ایک شاعر ہے یہاں پہ بزرگان دین میں سے، حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والا جو ہے، اور میاں محمد بخش جو اس کا نام محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھا، اس کے نام سے متاثر ہو کر مسلمان گھرانے میں اس کے ماں باپ نے اس کا نام محمد بخش رکھا۔ پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو میاں محمد بخش کھڑی شریف۔ تو یہ لاک ڈاؤن انڈیا نے تو آج کیا ہے، جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے خلاف لاک ڈاؤن کی شیطانی جنگ چلا رہا ہے سینکڑوں سال سے۔ صرف لاک ڈاؤن کشمیر میں نہیں ہے، پورے ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، پاکستان میں ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں لاک ڈاؤن ہے۔ مار مسلمانوں کو رہے ہیں، سیز مسلمانوں کو کر رہے ہیں، جنگ ان کی انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے۔ تو امریکہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تمام سفارت خانے ہندوستان میں جو ہیں دنیا کے وہ کشمیر منتقل ہو جائیں، لیکن کوئی نظر نہ آنے والا شیطانی جال ضرور ہے جو انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے۔ نہ اس کو سفارت خانوں سے غرض ہے، وہ دلی میں ہیں، وہ بمبئی میں ہیں، وہ کلکتہ میں ہیں، وہ کشمیر منتقل ہو بھی جائیں تو ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ دشمنی ہو جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے وہ کرے انبیاء علیہ السلام سے، اور جب انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں زمین پر، اور پہلے نبی آدم علیہ السلام کا دشمن ہے۔ جو آدم کا دشمن ہے وہ شیطان کی اولاد ہیں، ذریت شیطان ہیں، ذریت ابلیس ہیں، تبھی میں اس کو انویزیبل سٹینک نیٹ ورک بولتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نواب 85 گاؤں کا نواب تھا، بڑے شریف لوگ تھے، بڑے شریف بزرگ تھے، سچے مسلمان، اپنا سب کچھ لٹا دیا پاکستان کے لیے۔ اب تو ڈاکوؤں کا قبضہ ہے، اب تو سیاستدان تو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اس بیچارے کو گولی مار کر شہید کیا گیا، اور میں نے کئی دفعہ اخباروں میں پڑھا کہ امریکن سفیر نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو فون کر کے کہا کہ بھئی لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، امریکی سفیر کا کیا تعلق تھا؟ اس کو فون کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں بھی وہی بات ہے کہ تمام سفارت خانے، یہ شیطانی جال جو ہے نا، یہ امریکہ کا، روس کا، چین کا، بھارت کا لباس پہن کر مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے، حالانکہ اس کا روس سے، امریکہ سے، چین سے یا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امریکن سفیر کیا ضرورت تھی وہ فون کرے بیگم رانا لیاقت علی خان کو؟ یہ سارا کام انویزیبل سٹینک نیٹ ورک کا ہے، نظر نہ آنے والے شیطانی جال کا۔ اچھا، لیاقت علی خان کو مار دیا، بیگم رانا لیاقت علی خان کو فون ہو رہا ہے، نہ ان کی لیاقت علی خان سے دشمنی ہے، ایک حد تک دشمنی میں مسلمان ہے، مسلم لیگ کا لیڈر ہے، پاکستان کا لیڈر ہے، دنیاوی نقصان تو کر رہے ہیں۔ اصل جو ان کی دشمنی ہے وہ ہے انبیاء علیہ السلام سے، امریکن سفیر کو استعمال کریں۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام بر تھے، میسنجر تھے، آسمان سے پیغام لے کر آئے، تو سفارت خانوں کو یا سفیروں کو یہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور ہر بات میں سفیر کو بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے دشمنی پوری کریں۔ یہ مرضی بھی انہوں نے کریٹ کیے ہیں، صرف مرضی توہین نہیں کرتے، یہ دشمن ہے انبیاء علیہ السلام کے، یہ صرف انکاری نہیں ہے، صرف گستاخ نہیں ہے، یہ دشمن ہے، انکاری نہیں ہے، انہوں نے شیطانی جنگ لگائی ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ ایک میں جشن میں تھا یا مجلس میں تھا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ مولوی صاحب تو شیعہ تھے، اور تقریر میں انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ جو بندہ علی کی محبت نہیں کرتا، بلکہ جو مولوی علی سے محبت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے اس کا دوسرے فقہ کے مولویوں کی طرف اشارہ ہو، تو وہ اس سے تو ناچنے والی بھی بہتر ہے، ناچنے والی بہتر ہے اس سے جو ہے۔ جب اس نے یہ جملہ استعمال کیا، مجھے اس کا جملہ پسند نہیں آیا،
حالانکہ یہ کہتا ہے کہ جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ دین سے دور ہے، وہ دین سے خارج ہے، علی ایمان کی نشانی ہے، علی کل ایمان ہے علیہ السلام، علی علیہ السلام۔ اور علی سے محبت جس کو نہیں ہے وہ آدمی جو ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن یہ ناچنے والی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ کہ ناچنے والی بہتر ہے اس مولوی سے جو علی سے محبت نہیں کرتا۔ اس وقت مجھے صرف اس حد تک بات بری لگی کہ بھی یہ ناچنے والی کا تو لفظ اس بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ تو بہت ہی برا ہے، ناچنے والی کا تو اس سے کوئی توازن ہی نہیں ہے۔ لیکن ناچنے والی کا، ڈانسر کا، ڈانسنگ کوئین جو ہے، یہ ان کا نام کیوں بیچ میں آتا ہے؟ جب دین کی گفتگو ہو رہی ہو، جب دین کے مسئلے ہو رہے ہوں، جب مجالس ہوں، جشن ہو، میلاد ہوں، نعت خوانی ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو، قرآن کا ذکر ہو، اسلام کا ذکر ہو، ائمہ علیہ السلام کا ذکر ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہو، وہ یہ ناچنے والی کہاں سے آ جاتی ہیں؟ ہائے ہائے ہائے! مجھے آج پتہ چلا کہ بھی یہ جو ناچنے والے کو اس نے جو جملہ استعمال کیا تھا مولوی صاحب نے، ابھی یہ جو ظاہر جعفر نے قتل کیا ہے، ان کی میں نے ایک ڈانسنگ ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ وہ نور مقدم ناچ رہی ہے، اور ظاہر جعفر جو دوزخی مولوی جو ہے وہ بھی ڈانس کر رہا ہے، داڑھی رکھ کر ناچتے ہیں۔ دیکھو نا کتنا ظلم کی بات ہے، داڑھی رکھ کر ناچتے ہیں۔ برے لگ رہے تھے وہ کہ دوزخی مولوی ہے تو یہ ناچ بھی رہا ہے، نور مقدم سے ڈانس بھی کر رہا ہے۔ بڑا دکھ ہوا۔ تو یہ ناچنے والی تو یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اس مولوی کا اشارہ شاید ایسا تھا کہ جو ہماری فلموں میں ناچتی ہیں، جیسے ہماری فلمی ایکٹریسز ہیں، ہیروئنز ہیں، یا انڈیا کی فلمی ہیروئنز ناچتی ہیں۔ تو آج کل ایک پوسٹ آ رہی ہے یوٹیوب پر کہ سنی لیون کوئی اداکارہ انڈیا کی، وہ ایک شیطانی تنظیم کا خطرناک مورا ہے۔ لائٹ چلی گئی تھی تو بیچ میں رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا۔ تو سنی لیون جو ہے خطرناک شیطانی تنظیم کا مورا ہے۔ اصل میں یہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، یہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں نا، اداکار ہیں یا اداکارائیں ہیں، ان کے انڈر ورلڈ شیطانی نظام سے، اب انڈر ورلڈ یہ جو منشیات کا کام جو کرتے ہیں یہ تو ایک حد تک بات ہے، یہ بھی شامل اس کام میں، لیکن یہ جو انڈر ورلڈ میں جاتے ہیں، یہ جو ہمارے قبرستانوں میں ہم مرحومین کو دفن کر کر آتے ہیں، ان کے ہر قبرستان اور ان کا ہر قبر پر قبضہ ہے ان ظالموں کا جو ہے، تو اس کو انڈر ورلڈ بولتے ہیں کہ شیطانی روحیں قبرستانوں سے جو ہے نا یہ شیطانی جال بناتی ہیں، اور پھر ہمارے تمام علماء کرام کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے، مسجدوں کو اور تمام نمازیوں کو جکڑا ہوا ہے۔ اور یہ جملہ جو میں نے 30 سال پہلے سنا تھا کہ جی جو علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا مولوی، اس سے تو ناچنے والی بہتر ہے۔ یہ ناچنے والی بہتر نہیں ہے، یہ ناچنے والیاں جو ہے نا، یہ جتنی بھی پاکستانی فلمیں ہیں، یہ انڈیا کی فلمیں ہیں، یہ تمام مولویوں کو انہوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا جال میں، مولویوں سے آگے تمام مسلمان نمازی جو نماز پڑھتے ہیں ان کو جکڑا ہوا ہے، تمام مسجدوں کو جکڑا ہوا ہے۔ یہ ناچنے والیاں جو ہے نا، یہ شیطانی جال کا خاص مہرہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بات اور بھی آ رہی، خونی لبرلز نے جی نور مقدم کو، سفیر کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ خونی مولوی ہوں یا خونی لبرلز ہوں، یہ بنائے گئے ہیں سارے ایک شیطانی جال کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، مسلمان ہیں، اور شیطان نے اپنے سانچوں میں ان کو ڈھال لیا ہے، اور بہت بڑی مسلمان معاشرے کی تباہی ہو رہی ہے۔ اب ترکی میں جو آگ لگی ہوئی ہے، ساؤتھ ترکی میں، تو یہ جو شیطانی جال ہے نا جی، یہ جو دایاں ہاتھ ہے نا جی، اس کو یہ شیطانی لال حصہ اور پھر 9 نمبر سفید حصہ توبہ نعوذ باللہ میں اس طرف رکھتا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ سفارت خانے، یہ جو ایمبیسی جو ہے، یہ جو بایاں ہاتھ ہے، اس کا جو پہلا حصہ توبہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام تک، اور آخری حصہ علی علیہ السلام، تو یہ ساؤتھ جو ترکی میں آگ لگائی گئی ہے، تو بندے کے بائیں حصے پہ حملہ ہے یہ، اور یہ انہوں نے پورے ترکی کو آگ میں غرق کر دیا ہے، ساؤتھ حصے کو جو ہے۔ یہ دشمنی انبیاء علیہ السلام سے ہے، شیطان کی آگ ترکی میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہی بات آپ آج نور مقدم کیس میں
کہ نور مقدم کیس میں اگر ہم غور سے دیکھیں بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں. کسی ایک بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ صبح 10 بجے لے کے شام 7 بجے تک وہ ظاہر کی گرفت میں تھی، اپنی ماں کو بھی فون کرتی ہے، وہ بھی اس کو نہیں چھڑوا سکتی، اور پھر وہ رات ہو گئی اور قتل کے وقت بھی اس نے چھلانگ لگائی اور گارڈ کے کیمرے میں وہ آئی یا گارڈ کے کیبن میں وہ آئی تو گارڈ نے اس کو بچایا نہیں. اور گارڈ جو ہے نا، جنہیں گارڈ کا بڑا بڑا کام ہے، گارڈ نے جو ہے نا وہ نور مقدم کو بالوں سے پکڑ کر لے گیا اور اس نے اس کو مار دیا فائرنگ کر کے، اور پھر اس کا سر جو ہے نا چاقو سے کاٹ دیا، چھری سے کاٹ دیا. بیچ اسلام آباد میں سفیر کی بیٹی کے ساتھ یہ قتل ہوا بیٹی کا. تو اب گارڈ میں اگر اتنا علم ہو، اب جو ہمارے گارڈ میں اب دیکھیں گے یہاں پہ مثال کہ بھئی یہ جو سفیر کی بیٹی قتل ہو رہی ہے اور یہ جو کام ہو رہا ہے، اگر گارڈ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ سفیر کی آڑ میں کل انبیاء علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام پر حملہ کر چکے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی پر حملہ کر چکے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر زمین پر آئے تھے، ان کا نور مقدم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے اور سفیر جو ہے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ واقعہ تو سفیر کی بیٹی کا ہوگا، نور مقدم کا ہوگا، ظاہر جعفر کا ہوگا. اصل شیطانی جنگ چل رہی ہے آدم علیہ السلام کے خلاف، پہلے نبی کے خلاف، پہلے انسان کے خلاف، پہلے مسلمان کے خلاف، اور وہ اللہ کا پہلا پیغام لانے والا تھا، میسج لانے والا تھا زمین پر. تو وہ ضرور جو ہے اس کو ظاہر جعفر کو قتل کر دیتا یا اس کو مار دیتا، لیکن وہاں چونکہ شیطان کا قبضہ سب کے اوپر ہے، وہاں غیرت نہیں آئی گارڈ کو، نہ شیطان نے وہاں غیرت کھائی، کیونکہ مندر کے اندر تو شیطانی آگ کنٹرول کرتی ہر انسان کو جو ہے، اور اس نے کچھ نہیں بولا، اس کے سامنے قتل ہو گیا. لیکن سلمان تاثیر جو ہے اس نے تو صرف قانون میں ترمیم کا بولا تھا، اس ترمیم کر دیں یا نہ کر دیں، ہم نے تو کبھی پڑھا بھی نہیں اس بات کو، لیکن وہاں اس کو گارڈ نے، شیطان نے اس کو ایسی بات یاد دلوائی کہ دیکھو یہ تو آپ کے نبی کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس نے تو قانون بولا بھی قانون صحیح نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھا سلمان تاثیر، اس کو بھی توہین کی ضرورت نہیں تھی، گارڈ نے اسے گولی مار دی. اب عین اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ نور مقدم سفیر کی بیٹی قتل ہو رہی ہے اور کل انبیاء علیہ السلام کے خلاف جنگ چل رہی ہے شیطانی جو ہے. اب گارڈ کو اتنی معرفت ہی نہیں ہے، اتنا اس کو سینس ہی نہیں ہے کہ اصل دشمنی تو یہاں ہو رہی ہے، لیکن یہاں گارڈ ظاہر جعفر گولی نہیں مارتا، اور شیطان اگر چاہتا تو گارڈ ظاہر جعفر گولی مار دیتا. جب شیطان گارڈ کے ذریعے سلمان تاثیر کو قتل کرواتا ہے، خوشاب میں ایک جو ہے وہ اس کو بینک مینیجر کو قتل کرواتا ہے، تو حالانکہ وہ تو بالکل بے قصور تھا بینک مینیجر بیچارہ جو ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گارڈ ظاہر جعفر کو بھی قتل کر سکتا تھا، اور جو شیطانی جال ظاہر جعفر کو استعمال کر رہا تھا اصل میں وہ کل انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں، شیطانی جنگ لگائی ہوئی ہے. وہ صرف گستاخ نہیں ہیں، انکاری نہیں ہیں، توہین نہیں کر رہے، وہ شیطانی جنگ چلا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے خلاف. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہی جنگ نہیں چلا رہے، وہ تو پہلے نبی آدم علیہ السلام کے خلاف جنگ چلا رہے ہیں، تبھی انہوں نے سفیر کی بیٹی کو قتل کیا. اب ہماری تحریک لبیک کو اپنے کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور سائنسدان بٹھانے چاہیے کہ اصل تباہی تو ادھر ہو رہی ہے، اور ان کے لیے ہم کیا لاہ عمل اختیار کریں، اور ان سفیروں کی آڑ میں جو انبیاء علیہ السلام کے خلاف جنگ چلا رہے ہیں ان کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کریں. کوئی علمی جو ہے نا ڈھال بنائیں، علمی جنگ کریں اور مقابلہ کریں، جوش سے باہر آئیں، ہوش سے کام لیں. ایک اور میں نے پوسٹ دیکھی کہ یہ جو ظاہر جعفر ہے نا، یہ جو سابق سفیر کی بیٹی کو قتل کرتا ہے، یہ شیطان پر یقین رکھتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور اس لیے اس نے اس کو گولی سے قتل کر کے جو ہے نا اس کو چھری سے جو اس پر اس کا سر کاٹا ہے، اس نے قربانی پیش کی ہے سورج غروب ہوتے وقت یا سورج غروب ہونے کے بعد. تو پاکستان بھی ذبح ہوا ہے 12ویں مہینے میں، وہ انگریزی کا 12واں مہینہ تھا، لیکن یہ ذی الحجہ جو ہے یہ 12واں مہینہ قربانی کے بعد یہ قتل ہوا ہے. یہ جو ہے میرے خیال میں 21 جولائی کو قربانی سے 19 جولائی کو یہ قتل ہوا ہے، شاید پتہ نہیں اس کے بعد یہ قتل ہوا ہے. بہرحال یہ پورا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے.
یہ میں اپنی پوسٹوں میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ امریکہ میں کوئی، یورپ میں، بلکہ امریکہ میں کوئی نظر نہ آنے والی کہ شیطانی ایسی مطلب ایک ایسا شیطان ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کو اللہ نہیں بولو، شیطان کو اللہ بولو. اور تبھی یہ اس کی یہ پوسٹ آ گئی اس کی کہ ظاہر جعفر جو شیطان پہ یقین رکھتا تھا. اب اس کی اگر مزید ہم تشریح کریں، اس شیطان کو وہ مطلب ہے، وہ شیطان ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے کو توبہ نصوب اللہ مانو، اللہ کو اب چھوڑ دیں. اور نور مقدم وہ وہی شیطان ابھی ظاہر جعفر بن گیا. اور نور مقدم جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام اب کہتے ہیں جی یہ تو عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہی نہیں ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اتنی بڑی گستاخی ہے تو. اور اس کو انہوں نے اس لیے قتل کیا کہ کل انبیاء علیہ السلام کی دشمنی پوری ہو رہی ہے، اور شیطان نے حکم دیا اور وہ اس کو قتل کر دیا. تو اللہ سے بھی دشمنی پوری ہو گئی اور انبیاء علیہ السلام سے دشمنی پوری ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی ذی الحج میں، 10 ذی الحج کو جو ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہی وہ شیطان ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ نہیں بولو، توبہ نعوذ باللہ، شیطان کو اللہ بولو، اور انبیاء علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام نہیں بولو. اور شیطانی جو اس نے نیٹ ورک بنایا ہوا ہے ان کو انبیاء علیہ السلام بولو. تو اتنا یہ مرزائی جو ہے اسی کھاتے میں کریٹ کیے گئے ہیں. یہ شیطانی اڈا ربوہ میں جو شیطانی جال ہے، یہ اپنے آپ کو انکاری نہیں، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ. یہ ایسے شیطانی جال کا حصہ یہ مرزائی جو ہے سرگودا میں جو ہے. اچھا 2-4 سال پہلے خبر اور چلی تھی کہ بھئی امریکہ کا نے اپنا سفارت خانہ یروشلم سے بیت المقدس میں منتقل کر دیا ہے. تو بظاہر تو عرب اسرائیل تنازع ہے اور فلسطینی بیچاروں کا مسئلہ ہے، اور اسرائیل سے وہ آزادی چاہتے ہیں. بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، قبلہ اول، ہم تو بچپن سے ہی اس بات کو مطلب ہے بڑے جلوس ہم نے نکالے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ قرآن میں ہے 15 سپارے میں کہ مسجد حرام مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک جو ہے لے گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر آسمانوں پر. اور وہاں پر جو ہے، وہاں پر کل انبیاء علیہ السلام نے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے نماز پڑھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں، ان کے پیچھے. تو امریکہ کا سفارت خانہ تل ابیب میں ہو، یروشلم میں ہو، یا بیت المقدس میں آ جائے، یا تمام بھارت کے اندر جو سفارت خانے کشمیر میں چلے جائیں، یہ ظاہری خبریں ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کو تو یہ ہو سکتا ہے یہ تو مسئلہ حل نہ بھی کر سکیں، لیکن جس مسئلے میں انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کا عمل دخل نہیں ہے، جس میں وہ رسائی اور پہنچ حاصل نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ اسی مسجد اقصیٰ کے اوپر جو جماعت ہوئی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش امام کی یا پیش نماز کی حیثیت سے نماز پڑھائی تھی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے پڑھی تھی. تو اسی نماز کی دشمنی ہے، اسی جماعت کی دشمنی ہے، اسی امامت کی دشمنی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے نماز پڑھی. یہ سفارت خانوں کی خبریں ظاہری طور پر پیش کی جاتی ہیں، یہ تو عام ایک حد تک باتیں ہوتی ہیں. اصل حملہ آدم علیہ السلام پر ہے، جو ہمارا سب انسانوں کا باپ ہے، اس پر حملہ ہے. نماز پر حملہ ہے، واقعہ معراج پر حملہ ہے. 27 رجب کو تمام انبیاء علیہ السلام قبلہ اول کے اوپر آسمانوں پر انہوں نے نماز پڑھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. بات تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اسلام کے صدقے تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے، زمین کے جس خطے میں بھی وہ رہتے ہیں، اسلامی ملکوں میں یا غیر اسلامی ملکوں میں. اور اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد.